السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے بہت ہی زبردست قسم کی ریمیڈی لے کر آئے ہیں جو کہ بہت ہی سستی اور آسانی سے بن جانے والی ہے۔ اگر آپ کے جوڑوں میں درد رہتا ہے، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، پٹھوں میں کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ تھکاوٹ اور سستی محسوس ہوتی ہے، تھوڑا سا کام کرنے کے بعد آپ تھک جاتے ہیں، تو یہ بہت ہی سستی اور پاورفل سی ریمیڈی آپ کے لیے ہے، جس کو آپ صرف اگر 2 ہفتے استعمال کریں گے تو آپ کو فرق محسوس ہونے لگے گا۔ صرف 2 چمچ روزانہ اس کو استعمال کرنے سے انشاءاللہ آپ کی تمام جسمانی کمزوری اور جوڑوں کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، ہڈیاں مضبوط ہوں گی، مہنگے علاج سے چھٹکارا مل جائے گا۔ بس یہ 2 سستی سی چیزیں گھر پر لے آئیں اور ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے بنائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک دیچکی میں آپ کو 3 کپ پانی شامل کرنا ہے اور اس میں 1 کپ گڑ ڈال دینا ہے۔ گڑ ہمارے جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ گڑ میں آئرن، پوٹاشیم بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، اس لیے صحت کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ بس آپ نے یہاں گڑ والے پانی کو بہت زیادہ پکانا نہیں، بس ایک دفعہ بوائل آئے گا تو گڑ میلٹ ہو جائے گا اور گڑ والے پانی کو ہم سائڈ پر رکھ دیں گے۔ اب ایک دوسرے پین میں ہم 1 کپ باجرے کا آٹا شامل کر دیں گے۔ جی ہاں، باجرے کا آٹا بہت ہی آسانی سے آپ کو مل جائے گا، کسی بھی چکی یا کسی بڑے اسٹور سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں۔ باجرہ ہمارے جسم کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے، اس میں کیلشیم کی مقدار بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ بہت پرانے زمانے کی بات نہیں، ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ ان دیسی چیزوں کا استعمال بہت زیادہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی صحتیں اچھی ہوا کرتی تھیں۔ 80 اور 90 سال کے بوڑھے مرد و خواتین کو کبھی گھٹنوں میں یا جوڑوں میں درد نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج کل کے 30 سال کے جوان بھی ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کا شکار ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ بچے بھی ہڈیوں اور ٹانگوں میں درد کی شکایت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دیسی چیزوں کا استعمال چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کوئی پرانی دیسی ریمیڈی شیئر کریں۔ یہاں پر باجرے کا آٹا شامل کرنے کے بعد بالکل ہلکی آنچ پر آپ نے آٹے کی بھنائی کرنی ہے، کیونکہ زیادہ تیز آنچ پر آٹا جل جائے گا۔ 5 سے 6 منٹ تک ہلکی آنچ پر آٹے کو بھون لیں گے۔ جب اس میں سے ہلکی ہلکی خوشبو آنے لگے تو اس میں 2 کھانے کے چمچ دیسی گھی کے شامل کر دیں گے۔ اور مزید 1 سے 2 منٹ تک بالکل ہلکی آنچ پر حلوے کی بھنائی جاری رکھیں گے۔ اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو آپ دوسرا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آئل شامل نہیں کرنا۔ دو منٹ کے بعد ہم یہاں پر گڑ والے پانی کو شامل کر دیں گے جو ہم نے بوائل کر کے رکھا تھا۔ اگر آپ محسوس کریں کہ گڑ میں گندگی وغیرہ ہے تو آپ گڑ کا پانی چھان کر ڈال سکتے ہیں۔ پانی شامل کرنے کے بعد درمیانی آنچ پر 3 سے 4 منٹ تک حلوے کو مزید پکائیں گے۔ تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ حلوہ پک چکا ہے، بس ہمیں یہ ایسے ہی ٹیکسچر چاہیے۔ یہاں پر ہم چولہا بند کر دیں گے اور حلوے کو اتار لیں گے۔ اس حلوے کا استعمال آپ نے صرف سردیوں میں کرنا ہے، بہت زیادہ گرمی میں آپ نے یہ حلوہ استعمال نہیں کرنا، کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے۔ جوڑوں کا درد، کمر کا درد، کمزوری، سستی اور سردی کا لگنا، ان سب کے لیے یہ حلوہ بیسٹ ہے، کیونکہ اس حلوے میں کیلشیم اور آئرن بھرپور مقدار میں موجود ہے، اس لیے جسم میں جاتے ہی اپنا کام دکھائے گا اور انشاءاللہ آپ کی صحت کے تمام مسئلوں کا حل اس حلوے میں موجود ہے۔ دن میں آپ کسی بھی وقت یہ حلوہ کھا سکتے ہیں، 2 چمچ آپ نے ڈیلی کھانے ہیں، اور زیادہ کھانا چاہیں تو بھی کھا سکتے ہیں۔ اس حلوے کا کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ چاہیں تو پستے، بادام، اخروٹ اور کاجو کو چوپ کر کے اس حلوے میں شامل کر سکتے ہیں، اس سے یہ حلوہ اور زیادہ مزیدار ہو جائے گا۔ لیکن اگر ڈرائی فروٹ شامل کیے بغیر بھی آپ یہ کھائیں گے تو اس کی افادیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ آپ کو ہماری یہ والی ریمیڈی ضرور پسند آئے گی۔ حلوہ بنا کر ضرور ٹرائی کریں اور کمنٹ میں بھی ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔